کیا عالم ہوگا، کیا سما ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور براق سواری پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کر چلنے لگے۔ سفر جاری ہو گیا اور جب کچھ دور پہنچے تو سدرۃ یعنی جو سدرہ کا مقام، جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے، پلکوں پہ حسرت دیدار گئی ہے، پلکوں پہ گئی ہے، اور اے جانے کہاں منزل سرکار دو عالم جبریل کی پرواز کی چھت ہار گئی ہے۔ جب سدرہ پر پہنچے تو جبریل رک گئے۔ جب رک گئے تو میرے نبی نے کہا جبریل آگے بڑھو، تو کہا یا رسول اللہ اب جبریل کی اوقات نہیں کسی طرح سے ایک قدم بھی آگے رکھ دے، اگر ایک قدم بھی آگے رکھے گا تو میرے پر چل جائیں گے۔ تو میرے نبی نے کہا اے جبریل سنو سنو سنو، جہاں تک جبریل کے جین کا پہنچ نہیں ہے وہاں تک محمد کے دین کا پہنچ ہے۔ جبریل رک گئے، میرے نبی گئے، ہائے میرے نبی کیا مقام ہے آپ کا۔ جب گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، ذرا ملاحظہ کریے گا اور توجہ دیجیے گا، اپنی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا اور خدا نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا مقام ہے میرے نبی کا، ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ابھی اس میں آتا ہے، کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ملاقات ہو گئی، بات چیت ہوئی، ہونے کے بعد جب میرے نبی پلٹے، اب اس پہ ذرا دھیان دیجیے گا اور غور سے سنیے گا، سننے کی بات اس میں مزہ کیا آتا ہے، کیا آتا ہے دیکھیے گا۔ جب میرے نبی پلٹے تو جب پلٹے تو ادھر سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے، ملاقات ہو گئی، اور جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت ضدی نبی ہے، کہا ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، تجھ کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے۔ اگر آج کوئی کہہ دے تو لوگ کہے گا کہ بھلا گیا کاج، یہ تو ڈائریکٹلی اللہ کو دعوت دے رہا ہے، یہاں غریب لوگ مر رہا ہے، یہ اللہ کو دعوت دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، تجھے آنا پڑے گا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا، صبر کرو، میری ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اور تجھے ضرور آنا پڑے گا، ضد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اب جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، آئے شوق سے کھانا بنوایا، بنوانے کے بعد انتظار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بلبل سدرہ جبریل امین ادھر آؤ اور جاؤ فقیر کا لباس پہن لو، فقیر کا لباس، اور جاؤ پیغمبر موسیٰ کے دروازے پر، اس نے مجھے دعوت دیا ہے، اس نے مجھے کیا دیا ہے، دعوت دیا ہے۔ جبریل امین بلبل سدرہ سدرۃ المنتہا، فرشتوں کے سردار جبریل امین فقیر کا لباس پہنتے، اور فقیر کا لباس پہننے کے بعد آتے ہیں موسیٰ کے دروازے پر اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی؟ موسیٰ السلام باہر نکلتے ہیں تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو، اللہ کے نام پہ
مجھے کھانا کھلا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فقیر تو میرے دروازے سے چلا جا. تو کیا ہے؟ آج میں نے اللہ کو دعوت دیا ہے، اس سے بڑا کون ہے؟ میں نے اللہ کو دعوت دی. جبریل امین چلے گئے اور گئے خدا کی بارگاہ میں. کہا کہ اللہ تیرا پیغمبر تو مجھے بھگا دیا، کافی دیر ہو گیا نہیں آئے. تو گئے کوہ طور پر جو ان کا مقام تھا اور عرض کی مولا میں نے دعوت دی تھی تو تم نے دعوت کھانے کے لیے میرے گھر نہیں آیا. تو مولا نے کہا کہ سنو موسیٰ تم نے بے شک مجھے دعوت دیا تھا لیکن میں تیرے دروازے پر گیا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا، بھگا دیا. کیا تیرے دروازے پہ کوئی گیا تھا جو کہا تھا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دو؟ نام تو میرا ہی لیا تھا نا. کوئی بھی دروازے پہ آئے، اگر ایک دانہ ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے، خدا کے واسطے اسے بیزا مت کرو، ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو، توہین مت کرو. اسے بھگاؤ نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، اسے ذلیل مت کرو. ایک دانہ ہے تو آدھا دانہ اسے عطا کرو. پڑھو میرے نبی کی ہسٹری، پڑھو مولا علی کی ہسٹری، پڑھو حضرت فاطمہ کی ہسٹری اور امام حسین کا واقعات پڑھو. اندازہ ہو جائے گا گھر میں کھانے نہیں تھے. مولا علی گھر میں موجود تھے، مولا علی گھر میں موجود تھے. ایک فقیر آیا تو جو مولا علی کے منکر تھے، جو مولا علی سے نفرت کرتے تھے، جو ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، تو ان لوگوں کے پاس وہ فقیر آیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ادھر ادھر سنو، ہم سے مانگتے ہو کچھ نہیں ملے گا. اگر تجھے چاہیے کوئی اچھی چیز چاہیے تو وہ اس لیے بھیج رہے تھے مولا علی کے گھر کہ مولا علی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقہ پڑا ہے. تو اگر یہ فقیر مولا علی کے دروازے پہ جائے گا اور جب اسے کچھ ملے گا نہیں تو ہم ہنسی اور مذاق کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے. لیکن مولا علی تو شیر خدا ہے نا، کرم اللہ وجہ کریم. اللہ کا کرم ہوا تو کریم بنے، کرم اللہ وجہ کریم. تو کہا کہ جہاں وہ جو فلاں دروازہ دکھائی دے رہا ہے تو وہاں چلا جا. تو وہاں جائے گا اور جب مانگے گا تو تجھے ضرور عطا کیا جائے گا، ضرور ملے گا. اور وہ جانتے تھے سب جو ان کے منکر تھے، جو نفرت کرتے تھے، ان کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. سنو اے مذاق اڑانے والوں، سنو. بھیجا اور واقعی میں فاقہ تھا. تو جب گئے تو آواز لگائی مولا علی دروازے پہ آئے تو کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ عطا کر دیا جائے، خدا کے نام سے کچھ عطا کر دیا جائے. کھانے کو نہیں ہے، لالے پڑے ہیں، تنگی کی حالت ہے. اٹھ کے جاؤ، تم لوگوں کو منع کرو تو بات کریں گے. بولو یا تو بات کرنا ہے یا ملاپ سننا ہے، اٹھ کے چلی جائے گا، کیا آنے سے فائدہ. کہا کہ جاؤ وہاں پہ. مولا نے کہا تجھ کو کس نے بھیجا ہے؟ تو کہا فلاں آدمی وہ جو دو ہنسی مذاق کر رہے ہیں وہ لوگ مجھ کو بھیجے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے، کیا مانگتے ہو، کیا تمہیں چاہیے؟ کہا کچھ بھی مل جائے، اس فقیر کو کچھ بھی مل جائے. تو کہا مٹھی بند کر. کیا کہا؟ مٹھی بند کر لے. تو اس نے مٹھی بند کر لیا اور جب مٹھی بند کیا تو آپ نے دعا پڑھی اور کہا خبردار مٹھی مت کھولنا، جس نے تجھ کو بھیجا ہے ان کے سامنے جاؤ اور جا کے ان کے سامنے مٹھی کھول دو. جب وہ گئے تو وہ لوگ تو اب ہنسی مذاق کر رہے تھے،
کہ کچھ نہیں ملا ہوگا، کچھ نہیں ملا ہوگا، ان کے پاس تو کیا ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہوگا، اب ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ بڑے سخی بنتے ہیں، بڑے محبت والے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ایک فقیر گیا تو کچھ نہیں دیا۔ کہا کہ جا کے وہاں ان کے سامنے کھولنا جس کو تجھ نے بھیجا ہے۔ جب گیا تو کہا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کچھ ملا ہے؟ ہنس کے بولا، جب مذاق اڑائیں گے تو کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مٹھی بند کر لو اور جس نے تجھ کو بھیجا ہے ان کے سامنے جا کے کھولنا۔ اب وہ جو چیز تھی میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں قسم خدا کی، جب اس نے مٹھی کھولا تو مذاق اڑانے والے کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رکھ دی۔ ایسی قیمتی چیز مولا علی نے عطا کی، دعا پڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تو تیرے دروازے پہ گیا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں کھانے کی دعوت دی اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جو بات ابھی آگے کرنے والا ہوں یہ وہی بات کر رہا ہوں، مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں نے تجھے اتنی طاقت نہیں دی کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھ دیا تو کہا ٹھیک ہے آ جا اپنے مقام پہ۔ کوئی طور پر جب کوئی طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیاروں، 1,24,000 سن رہے نا، جب 1,24,000 میرے سامنے اللہ نے پیدا کیا، جن میں موسیٰ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن میرے پیاروں آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا موسیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بے شک مقام ہے ہمارے اور آپ کے نبی کا، خود موسیٰ کہتے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے نبی کو خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ تجھے اس نے طاقت نہیں دی ہے کہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اگر مجھے کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ میرا محبوب ہی ہے جو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خدا کے پاس گئے تھے، آپ نے خدا کو دیکھا، خدا نے آپ کو دیکھا، آپ نے خدا کو دیکھا، خدا نے آپ کو دیکھا، بتائیے کیا ملا، بتائیے کیا ملا؟ تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ میں نے خدا کو بے شک دیکھا ہے اور خدا نے مجھے بے شک دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز پڑھی۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت، جو نہیں پڑھتے 50 وقت کی نماز۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں پہ امت کا خیال دلا دیا، کہا کہ یا رسول اللہ 50 وقت کی نماز یہ تو آپ کے امت پر بوجھ ہے۔ تو بتائیے ہماری طرف جانے کی نا امام موسیٰ علیہ السلام امت کا خیال دلایا، لیکن اس میں اقرار ہے، ایک بہانہ ہے۔ میرے آقا 9 بار گئے، 9 بار آئے،
میں تیزی کے ساتھ بولتا ہوں کہ 50 وقت کی نماز ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کرائیے. میرے نبی گئے تو 5 سے 50 سے 45 45 سے 40 40 سے 35 35 سے 30 30 سے 25 25 سے 20 20 سے 15 15 سے 10 10 بہت زیادہ ہے. آپ کی امت موجود ہے. جسے امت کا خیال آتا میرے نبی کو پلٹ جاتے. ہائے میرے امت کو پوچھ ہے پلٹ جاتے. 5 وقت کی نماز کرا کر لائے. اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت پر بوجھ ہے, اس لیے کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. ہم اور آپ آج نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کب بیان کر رہے ہیں؟ کتنے دن پہلے جب موسیٰ علیہ السلام آپ نہیں کہ میں ڈائریکٹ خدا کو دیکھوں, میں نے کوہ طور سے کوہ طور کے واسطے دیکھا تھا لیکن آج میں نور کے واسطے دیکھ رہا ہوں. میرے نبی جاتے تھے خدا کو دیکھتے تھے اور جب آنکھوں سے دیکھ کر آتے تھے تو موسیٰ میرے نبی کی آنکھوں میں خدا کو دیکھتے تھے. تو شب معراج کی رات ہمیں 50 وقت کی نماز ملی. لیکن موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ علیہ السلام, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم جیسے غریبوں کا, گنہگاروں کا, پاپیوں کا آپ نے وہاں پر یاد دلا دیا کہ 50 سے 5 وقت کی نماز ہوئی, جو وہ 5 وقت کی نماز بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. اتنا عظیم اور آپ ہے. اب بتائیے کہ جب میرے نبی خدا سے ملاقات کرنے کی اس رات گئے تو اس رات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی برکت والی رات. وہ شب معراج کی رات ہے, بڑی نعمتیں اور اس کی بھی برکتیں ہیں. ہم اور آپ ابھی جو تقریر سن رہے ہیں, جن راتوں میں بیٹھے ہیں, یہ شب برات کی رات ہے. یہ شب برات کی رات ہے اور ہم حلوہ بناتے, گوشت بناتے, کھانا بناتے, لیکن مشہور حلوہ ہے کہ ہم فاتحہ دلاتے. کیوں دلاتے فاتحہ؟ آپ کیوں فاتحہ دلاتے؟ اور کن کے نام سے؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے فاتحہ دلاتے. اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات, یعنی جس رات میں ہم لوگ بیٹھے کیا کر رہے ہیں, ختم کر دیں, کیا ختم کر دیں؟